علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، مالک ہے، پروردگار ہے۔ درود اور سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور آج جمعۃ المبارک، تیسرا جمعۃ المبارک ہے رمضان المبارک کا، آخری عشرہ ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا نجات۔ اللہ نے خوش نصیبوں کو یہ مہینہ عطا فرمایا اور امت محمدی کو یہ انعام فرمایا، رمضان کا مہینہ، امت کا مہینہ۔ اس مہینے میں لوگ بڑے ذوق شوق سے روزے رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ راضی ہوتا ہے۔ جب مسلمان امت محمدی اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی یاد کرتا ہے اور اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو میری تمام اپنے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ جیسا کہ آپ اس رمضان کے مہینے میں اللہ کو راضی کر رہے ہیں، روزے رکھ کر متقی اور پرہیزگار بن رہے ہیں، میری دعا ہے کہ آپ سارا سال اسی طرح روزے رکھیں، اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کریں، اسی طرح مسجدوں میں آ کر نمازیں پڑھیں، عبادت کریں۔ سارا سال آپ اسی طرح ہی عمل کرتے کرتے اپنی ساری زندگی اسی طرح ہی گزار دیں، اللہ اور اللہ کے رسول اور عبادت میں، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے، یعنی اتنا سا وقت ہے ہمارے پاس، تو ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، یہ مہلت۔ تو میرے بھائیوں، وقت بہت تھوڑا ہے اور انسان کی خواہشیں بہت زیادہ ہیں، نہ ختم ہونے والی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی اللہ اللہ کرتے ہوئے گزار دینی چاہیے اور مخلوق خدا کو راضی کرتے ہوئے، مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے، پیار محبت سے اپنی زندگی کو گزار کے ہم دنیا سے جائیں۔ سب نے چلے جانا ہے۔ ہمارے والدین تھے وہ نہیں رہے، ہمارے دادا جان تھے، دادی تھی، والد تایا جان تھے، وہ نہیں رہے دنیا میں۔ اس کے بعد ہم نے بھی چلے جانا ہے، لیکن وہ کام کر کے جائیں کہ جس سے ایسی نیکیاں کر جائیں کہ اس کا ثواب ہمیں دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا رہے، اور ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو، لوگوں کو تکلیف پہنچے، لوگوں کو پریشان کرے۔ ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اور آج کا جو موضوع ہے وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ، مولا علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ میں پیدا کیا، خانہ کعبہ میں پیدا کیا آپ کو، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو نوجوانوں میں سب سے پہلے مولا علی نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد
پھر دین کی تبلیغ نشر و اشاعت کے لیے جو آپ نے تکلیفیں اٹھائی، وہ تکلیفیں کسی اور نے نہیں دی تھی، آپ کے اپنے خانوادے، آپ کے اپنے خاندان والوں نے دی. اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، اللہ تعالیٰ کی توحید کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ساری جنگیں لڑی. جو سب سے پہلی جنگ تھی وہ جنگ بدر تھی. اس کے اندر بھی کفار مکہ جو تھے وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ آپ کے اپنے ہی عزیز و اقارب تھے. لیکن دین حق کے لیے آپ نے ان سے جہاد کیا، جنگ کیا، اللہ کی رضا کی خاطر. اور جنگ بدر میں آپ کے جو کزن تھے حضرت ابو عبیدہ شہید ہوئے. تو اسی طرح بہت ساری جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مولا علی نے حصہ لیا، جس میں خندق، تبوک، حنین. اور آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر، دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی توحید کی خاطر آپ نے یہ سارے مار کے لڑے. اور ساری زندگی آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دی. اور دین کی خدمت کرتے کرتے آپ نے فجر کی نماز کے اندر آپ پر جو حملہ ہوا، زہر بری تلوار تھی، عبد الرحمن ملجم ابن ملجم نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو زخمی کیا. یعنی اللہ کی توحید کی خاطر، اللہ کی دین کی سربلندی کی خاطر مسجد کے اندر ہی آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، آپ زخمی ہوئے. جب اس کو گرفتار کیا گیا تو عبد الرحمن ملجم بہت خوف زدہ تھا، بڑا شرمندہ تھا. تو آپ نے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے سامنے اس کو کوئی تکلیف اذیت نہ دینا، اس لیے مجھے تکلیف ہوگی. ہاں، اللہ نے اگر میری زندگی دی، میں صحت مند ہوا، تو میں اس سے بدلہ اپنا خود لوں گا. یعنی آپ بڑے رحم دل بھی تھے مولا علی، آپ بڑے رحم دل بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کریم کرم اللہ وجہہ کے بارے میں فرمایا کہ اے علی، تو مجھ سے ہے. تو مولا علی رونا شروع ہو گئے. کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا اے علی، میں تجھ سے ہوں. تو آپ پہ وجد طاری ہو گیا، کیفیت طاری ہو گئی آپ پہ. تو کبھی آپ نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور کہیں پہ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور دروازہ علی ہے. یعنی مولا علی سے اتنی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ نسبت محبت نبی اور توحید رسالت کے پیغام کی خاطر فتح مکہ میں آپ دیکھ لیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ حاصل کی تو کفار مکہ نظریں نیچی جھکا کر آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار مکہ کے سرداروں کے بارے میں پوچھا وہ کہاں پہ ہیں. انہوں نے کہا وہ فوت ہو گئے ہیں. انہوں نے
ہجرت مکہ کے بعد مسلمانوں پہ بہت ظلم اور تشدد اور جبر ناحق قتل کیے، ان کے مال اسباب کو لوٹ لیا، بے گھر کر دیا صحابہ کرام کو۔ ان سرداروں کے بارے میں جب آپ نے پوچھا، انہوں نے کہا وہ تو فوت ہو گئے۔ تو آپ نے مولا علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ جاؤ ان کو سارے مکہ کے ان ظالموں کو ان کی قبروں کو مسمار کر دو اور زمین کے برابر کر دو۔ یعنی کہ سارے مکہ کے جو وہ ظالم اور جابر لوگ تھے، ان کی قبروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسمار کر کر زمین کے برابر کروا دی۔ وہ اس لیے کہ ان کی قبروں پر بت بنے ہوئے تھے، ان کے مشابہ تصاویریں لگی ہوئی تھی ان کے مشابہ، اور وہاں پر وہ بھی غیر مسلم ان قبروں میں دفن تھے جنہوں نے مسلمانوں پر بڑا ظلم کیا، کفار مکہ کے ساتھ مل کے ان کی قبروں کو بھی مسمار کیا۔ لیکن کچھ تفرقہ باز شرپسند عناصر وہ صرف پکی قبروں کی بات کرتے ہیں کہ اسلام میں پکی قبریں نہیں ہیں۔ وہ بغض اولیاء، بغض انبیاء میں یہ بات کرتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کفار مکہ کے ان ظالموں اور جابروں کی قبروں کو مسمار کروا کر زمین کے برابر کر دیا تھا۔ تو اس لیے یہ جو لوگ مزارات کے خلاف اور پکی قبروں کے خلاف من گھڑت بکواس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ میری عرض یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی قبروں کو مسمار کرواتے پکیوں کو؟ اپنے ابواء و اجداد کی قبروں کو وہاں مسمار کرواتے کہ پکیاں وہ؟ یعنی اس قسم کی من گھڑت اور بغض اولیاء، بغض انبیاء کے مزارات کے خلاف بکواس کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے کہ وہ قبریں کفار مکہ کی تھی، پکی اور پختہ، جن پر بت لگے ہوئے تھے، تصویریں کنندہ تھی پکی پختہ، ان کو گرایا تھا، ان کو مسمار کروایا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شر پسند لوگوں سے بھی محفوظ رکھے جو حدیثوں کو، روایت کو اپنی طرف سے من گھڑت اور بغض اولیاء اور بغض انبیاء میں بولتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت بڑا وہ توحید، اپنے آپ کو بڑا اہل توحید ثابت کرتے ہیں۔ اہل توحید تو بنو امیہ نے بھی بڑا اپنے آپ کو ثابت کیا، خانہ کعبہ پہ قبضہ کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی، پر تھے نہیں، دنیا دار تھے، دنیا کمانے میں لگے ہوئے تھے، اور وہ اسی طرح دنیا سے چلے گئے۔ اگر دین الہی کا پرچار اور دین الہی کے لیے قربانیاں دی تو وہ پھر آل نبی اولاد علی اور آپ کے صحابہ کرام، آپ کے ساتھیوں نے دی۔ اور یاد رکھیں، ایک اور بہت متنازع بات کرتے ہیں کہ ہر کسی کو صحابی کہہ دیتے ہیں۔ بغض اہل بیت میں ہر کوئی صحابی نہیں تھا، 1,40,000 یا 44,000 کم و بیش صحابی وہ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت مکہ سے لے کر اور فتح مکہ تک اپنی جان، مال، اولاد قربان کیے۔ جب انہوں نے یہ چیزیں کی کفار مکہ کے ساتھ لڑتے ہوئے، تو پھر ان کو یہ مقام حاصل ہوا۔ ان کو صحابی کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کہا جاتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ کہا جاتا ہے۔ ایسے نہیں تو کچھ لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ جس نے نبی کو دیکھا وہ صحابی ہو گیا، جس نے تابعی کو دیکھا وہ جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی ہو گیا۔ یار خدا کا کرم، یار باز آؤ ان باتوں سے۔ دیکھنے سے تو ابو جہل نے بھی دیکھا، کفار مکہ نے بھی دیکھا آپ کو، کیا وہ صحابی ہو گئے؟ نہیں، صحابی کا اصل مطلب ہی یہ ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح ہجرت مکہ سے لے کے فتح مکہ تک اپنا مال اسباب قربان کیا اللہ کے راستے میں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، ان کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔
تو میرے بھائیوں، ایسا علم بھی انسان کے لیے حجاب بن جاتا ہے جو بغیر دلیل کے اور بغیر مقصد کے ہو، اور اپنی من گھڑت اور بغض اہل بیت اور بغض اہل نبی اولاد علی کے اندر ہم کر جاتے ہیں۔ ہر کسی کو صحابی کا دے دیتے ہیں درجہ اپنے پاس سے ہی۔ صحابی وہی ہے جس نے اللہ کی رضا کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، قربانیاں دی بے مثال، قربانیوں کے بعد ان کو یہ مقام حاصل ہوا صحابہ کرام کا، دیکھنے سے نہیں کہ جس نے نبی کو دیکھا وہ صحابی ہو گیا، جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی ہو گیا۔ یار کیسا آپ کا علم ہے؟ کس نے آپ کو یہ پڑھائی ہیں باتیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے علم سے بھی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، بچائے، جو جس میں بغیر اللہ کی توحید، اس کے نبی کی نسبت اور محبت نہ ہو۔ اللہ ہمیں اس دین سے بھی دور رکھے۔ جیسا کہ اس موجودہ دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلسوں کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر لکھ کے جناب پھر وہی ٹوپی ڈرامے کیے جاتے ہیں، ناچ گانے، اور وہ بھائی اس کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ میں نے پچھلے جمعوں میں بیان کیا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد، نبوت کے اعلان کے بعد باقاعدہ طور پر دوسرے ریاستوں میں خط بھیجے۔ صحابہ کرام کے ذریعے، صحابہ کرام سفیر تھے اس وقت، وہ خط لے کر پہنچے ان ریاستوں میں جن میں کیسر و کسریٰ بڑی مشہور ہے، اور حبشہ اور مصر اور بہت ساری ریاستوں میں آپ نے خط بھیجا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے۔ ان میں بہت سونے تھے، بادشاہوں نے، اس وقت کے بادشاہوں نے قبول فرمایا، ان خطوں کو چوما، آنکھوں کے ساتھ لگایا اور اسلام کو قبول کیا۔ ایسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے لیے پیغام بھیجا جاتا تھا، بری بات سے منع کرنا اور اچھائی بات لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو اچھائی کا درس دینا اور برائی سے روکنا، اس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے بھی قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس میں بھی اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اولی الامر حضرات کی، جو متقی اور پرہیزگار ہیں تم میں سے، جو اللہ کی توحید سے نسبت رکھتے ہیں، اللہ کی توحید کا پرچار کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کے فرمان کو آگے پہنچاتے ہیں، اولی الامر حضرات ان کو کہتے ہیں۔ لیکن جلسوں کے اندر اس لفظ کو استعمال، اس آیت کو استعمال کر کے جو ہم گل کھلاتے ہیں، ہمیں شرم کرنی چاہیے کہ قرآن کا اطلاق کسی سیاسی جلسے اور سیاسی مقصد کے لیے نہیں آیا۔ قرآن کا پیغام اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت، اس کی توحید کا پرچار کا آیا ہے، نہ کہ سیاست کے پرچار کے لیے کہ خط آ گیا فلاں ریاست سے مجھے، وہ ساری زندگی کرکٹ کے میدان میں کھیل، تجھے یہ نہیں پتا کہ راجنیتی کے اندر، حکمرانی کے اندر، جب تم کسی دوسری ریاست کے خلاف قدم اٹھاؤ گے اور مخالف ریاستوں سے